امام حسن کو ایک نہیں دو نہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا، اور جب جب زہر دیتے امام حسن علیہ السلام کوئی طبیب کے پاس نہیں، کوئی دوا نہیں لیتے، اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو بھی نہیں کہتے، اور ساتھ والوں کو کہتے مجھے اٹھاؤ اور میرے نانا جان کی مزار سے لگا دو۔ حجر اسود میں گناہ گاروں کے گناہ چھیننے کا چوسنے کا اللہ نے پاور دیا، تو مصطفیٰ جان رحمت کی مزار مبارک میں اللہ نے وہ تاثیر دی کہ جو بیمار پہنچے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے آقا ہر وقت مزار مبارک سے لپٹ جاتے اور شفا یاب ہو کے آ جاتے۔ جب یہ اطلاع چلی کہ زہر اثر نہیں کرنے کی بات نہیں ہے، اتنا زہر دیا گیا کہ 10 فوجی مجاہد اس دور کے اگر وہ ایک قطرہ پی لے تو ختم ہو جائیں، اور زہر ٹیسٹڈ تھا، 7 اونٹوں پر ٹیسٹ کیا، ایک وقت میں 7 اونٹ ختم ہو گئے، تو وہ پریشان ہے کہ حسن ابن علی کیوں نہیں ختم ہوتے۔ تو اب کہ انہوں نے طے کیا کہ اس مرتبہ ایسے وقت پہ زہر دیا جائے کہ کوئی امام حسن کا رفیق اطراف میں نہ ہو۔ وقت کا تعین بھی کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مزار تک نہ جا پائیں۔ اور آگے سنو، جب سرکار امام حسن کو زہر دے دیا، آقا وصال فرما گئے، تو وقت کے ملعون نے یہ طے کیا کہ تم اب کی بار امام حسن کا انتقال ہو چکا ہے، مگر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنا۔ تیر اندازوں کو نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے اطراف تعین کر دیا، تیر اندازوں کو ٹھہرا دیا۔ تو انہوں نے کہا حسن ابن علی تو ختم ہو گئے، اب پرابلم کیا ہے، اب کیا وجہ ہے جو تیر انداز ٹھہر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ان کے نانا محمد عربی ہے، یہ کوئی تعجب نہیں ہوگا، ابن جابر کے بچے زندہ ہو گئے، یہ تو ان کے لخت جگر ہے، جنازہ پہنچے گا، حسن اٹھ جائیں گے۔ حضور شہزادے غوث اعظم، حضور شہزادے غوث اعظم۔ روایت میں آتا ہے ایک نہیں کئی تیر چلائے، سرکار امام حسن پر تیروں کی، جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ روض رسول میں ان کی تدفین ہو۔ دنیا یہی سمجھتی ہے کہ روض رسول میں تدفین نہیں کرانا چاہتے، نہیں پاگلو، عارفین کچھ اور کہتے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ وہ جنازہ اگر روض رسول میں چلا جاتا تو حسن ابن علی زندہ ہو، وہ ظاہری حیات میں ہی ہوتے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے لخت جگر، ان کی شہادت اور امت کی یہ بے حسی کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی واقعات نہیں، اور ان کی شہادت کے معاملے میں کوئی جلسے نہیں ہوتے۔ اس کے اوپر بھی عارفین فرماتے ہیں کہ جب شہادت بھی باطنی تھی، ظاہر نہیں ہوئی، اسی لیے یہ موقوف کو چھپایا گیا۔ مگر جو غم منانے والے ہیں، بے شک ہم تو جنت کے حقدار ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں کہ آقا کے قدموں کو لپٹ کے جنت میں جائیں گے، تو جنت کے سردار کی شہادت کو کیسے بھول جائیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہم جنت میں پہنچیں گے؟
امام حسن امام حسین کو چھوڑ کے پہنچیں گے، کوثر پہ جام پیئیں گے، مولا علی بتاؤ جنت پر کس کی حکومت ہے؟ دنیا کے عہدے دنیا داروں کو ملے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے جب تقسیم جنت آئی تو امام حسن اور امام حسین کو جنت کا سردار بنایا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو آب کوثر پہ لیا، مالک نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عورتوں کا سردار بنایا۔ جب جنت کی تقسیم ہو رہی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے اہل بیت رسول اللہ کو دیا۔ جب دنیا تقسیم ہوئی تو جو جس وقت کا لائق تھا، قائل تھا، ان کو دیا، کیونکہ اہل بیت کو دنیا سے کبھی محبت تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام کے سنتوں پہ چلنے والی۔